اور مجھے اتنا دکھ ہوا، اور اس کے بعد میں اس کو چیلنج سمجھا، میں نے اس ٹرانزیکشن کو کہ یہ میرا زندگی کا چیلنج ہوگا کہ یہ واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ میری عزت رکھی. وہ مجھے پتہ چلا اور بڑا ہی دلی صدمہ اور دکھ ہوا کہ انہوں نے ایک گائے اور ایک بکری فروخت کر کے وہ جمع کر کے رقم میرے پاس آئے 50,000 روپے. وہ یقین مانے اتنا مجھے دکھ ہوا کہ مجھے اپنی پوری لائف کیریئر میں اتنا دکھ نہیں ہوا اس دن مجھے اتنا دکھ ہوا. جی دیکھیں 50,000 روپے موجود ہیں اور انہوں نے یہ جو رقم ہے یہ ریکور کر لیا ہے. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک اپڈیٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عطاء الرحمان. آج میں موجود ہوں تحصیل تلگان کے گاؤں ڈھلی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام حسین صاحب جو کہ کریانہ اور ہارڈ ویئر کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، اور ساتھ ہی اپنے علاقے کے لوگوں کو جو انہوں نے جائز کیش، ایزی پیسہ اور موبائل کی سہولت بھی فراہم کر رکھی ہے. کیونکہ اس گاؤں سے دوری پر جو ہے 6-7 کلومیٹر دوسری برانچ تھی، اور وہاں پر جاتے ہوئے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی جائز کیش، ایزی پیسہ اور موبائل بیلنس کی سہولت فراہم کی ہے. اور جیسا کہ چند دن قبل ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے ٹرانزیکشن ہوئی، اور ان کے پاس کسٹمر آیا جس نے 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، اور وہ ٹرانزیکشن ایک اسکیمر کے ہتھے لگ گئی ہے، ایک دھوکے باز اور فراڈیے کے ہتھے لگنے ہی والی تھی. اور اسے کس طرح انہوں نے بچایا، اور وہ جو ٹرانزیکشن تھی وہ کن لوگوں نے جو ہے نا اپنی طرف وہ جو پیسے تھے وہ کن لوگوں نے منگوائے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو آئے روز آپ کو میسج کرتے ہیں کہ جناب آپ بے نظیر انکم سپورٹ کی جانب سے یہ رقم جیتے ہیں، آپ ہمیں یہ رقم بھیجیں تو آپ کو یہ انعام ملے گا، یا آپ جائز کی جانب سے یہ انعامات جیتے ہیں، آپ اتنی رقم بھیجیں آپ کو انعام ملے گا، یا نوکری کا جھانسا دے کر آپ کو آپ کی قیمتی رقم سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا سلسلہ ہے، یہ 50,000 روپے کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے، یہ کس اسکیم میں آئے ہیں، اور یہ کیا معاملات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چند دن قبل ایک عورت آئی تھی میرے پاس، تو اس نے مجھے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کرنی ہے، کر لیں گے؟ میں کہا جی بالکل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے 50,000 روپے دیے، اور اس کا موبائل نمبر دیا بندے کا، اور اس کا نام اور NIC وغیرہ دیا، سارا کچھ ڈیٹا. اس کے بعد میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ رقم آپ کس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بچے کو بھیجنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے کہا سوچ لیں بچہ ہے یا کوئی اور ہے، کوئی انعام والا یا کوئی اور، کوئی نوکری کا جھانسا یا کوئی اور کوئی قیمتی چیز آپ کی نکلی ہے اس کی عوض آپ بھیج دیں. ان کو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر میں نے 2-3 منٹ سوچا، اس کے بعد پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ اپنے بچے کو بھیجنی ہے تو آپ کے بچے کے پاس موبائل فون بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اپنے بچے سے آپ بات کرائیں. پھر انہوں نے اپنے بچے سے میری بات کرائی، جو کہ اس ٹائم روات اسلام آباد میں موجود تھا. چند لوگوں کو گروہ کے اندر وہ موجود تھا. وہ گروہ اسے چند دن قبل بچے کو ڈھوک پنڈیا ڈلی تحصیل تلگنگ ڈسٹرکٹ چکوال سے لے کے گئے تھے، اس وجہ سے کہ وہ آپ کو ایک اچھی جاب دیں گے. جب وہ اچھی جاب دینے کے سلسلے میں لے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی عزیز چھوٹے معصوم، آپ اس طرح کریں کہ گھر فون کریں اور 50,000 روپے منگوائیں، آپ کی سیکورٹی رکھنی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے آفس بھی حوالے کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک موٹر بائک بھی آپ کو دینی ہے تاکہ آپ کو جدید سہولتوں سے راستہ پیوستہ کیا جائے. تو بچے سے بات کرنے کے بعد پھر میں نے اس عورت پہ یقین کیا، اس کی ماں پہ، اور پھر میں نے وہ ٹرانزیکشن 50,000 روپے کی کر دی. آپ نے 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کی طرف آپ نے 50,000 روپے بھیجے. لیکن میں یہاں پر پوچھنا لازم سمجھوں گا کہ جیسا کہ آپ اس سے قبل مجھے تو بتا سکیں لیکن ناظرین کو بھی بتائیں کہ ہمارے جو علاقے کے غریب لوگ ہیں انہوں نے کس طرح وہ رقم جو ہے اکٹھی کی ہے، اور کتنی مشکل سے انہوں نے یہ پیسے بنائے، اور نوکری کے جھانسے میں کس طرح وہ اپنی رقم سے محروم ہونے والے تھے. وہ مجھے پتہ چلا اور بڑا ہی دلی صدمہ اور دکھ ہوا کہ انہوں نے ایک گائے اور ایک بکری فروخت کر کے وہ جمع کر کے رقم میرے پاس آئے 50,000 روپے. وہ یقین مانے اتنا مجھے دکھ ہوا کہ مجھے اپنی پوری لائف کیریئر میں اتنا دکھ نہیں ہوا اس دن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک غریب بندہ جو اپنی روٹی بمشکل صبح شام کھاتا ہے، بمشکل گھی آٹا دال چینی پوری کرتا ہے، کپڑا کوئی روزگار، اور اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ذرائع نہیں ہے. تو انہوں نے اس بندے کے جھانسے میں آ کر وہ اپنی بکری بھی فروخت کر دی اور گائے بھی، اور مجھے 50,000 روپے دیا، اور میں نے وہ سینڈ کر دیا. اور مجھے اتنا دکھ ہوا، اور اس کے بعد میں اس کو چیلنج سمجھا، میں نے اس ٹرانزیکشن کو کہ یہ میرا زندگی کا چیلنج ہوگا کہ یہ واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ میری عزت رکھی اور ان کی بھی لاج رکھی. سر کیا وہ رقم جو ٹرانزیکشن والی تھی وہ ریکور ہو چکی ہے پوری؟ جی، وہ کل شام کو میرے موبائل اپنا ٹیلینار اکاؤنٹ میں بالکل وہ واپس آ گئی ہے ریورسل کی صورت میں. وہ میں نے اسی ٹائم 20 منٹ بعد اپنا جو میسج تھا وہ ہیلپ لائن پہ ریکارڈ کرایا، اور ان کو یہ کہا کہ یہ سر ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے یہ ٹرو نہیں ہوئی ہے، یہ غلط ہو گئی ہے.
تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھ کے کیا کریں. میں نے کہا جی دیکھ کے کیا لیکن بس کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, آپ کائنڈلی اس کو کسی طریقے سے جام کریں اور اس کو ریورسل کریں. انہوں نے کہا جی اگر اگلے کسٹمر نے وہ رقم نہ نکالی جلدی ہماری کمپلین لانچ کرنے تک, تو آپ کی رقم انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے. پھر انہوں نے مجھے 7 سے 14 دن کا ٹائم دیا, لیکن یہ رقم میرے خیال میں 7-8 دن بعد کل شام کو ریورسل ہوئی. تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج بروز ہفتہ 5 بجے کرنل فتح خان صاحب کی موجودگی میں ان بندوں کو بلا کے یہ رقم واپس دے رہے ہیں ہم, تاکہ اور لوگوں کو میں میسیج دینا یہ چاہتا ہوں کہ خدا را کوئی اس قسم کا جھانسے میں نہ آئے کہ یہ آپ کا اتنا نام نکلا ہے جی, آپ اتنی رقم بھیج دیں, آپ کو یہ جاب دے رہے ہیں جی, آپ کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں, کار دے رہے ہیں, اس کے عوض آپ موبی کیش یا ٹیلی ناریسی پیسہ بھیج دیں, یا آپ اپنا بچہ بھیج دیں جی, آپ کے بچے کی جاب لگ گئی ہے, کوئی جان پہچان نہیں ہے, آپ ایسے ہی بھیج رہے ہیں بچے کو, تو یہ سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. یہ پوری قوم کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ اس قسم کے چکروں میں نہ آئے اور جیل سازوں سے باز ہوشیار رہیں. جی, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے جو ٹرانزیکشن ہے وہ واپس لی, ریکور کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اہلیان علاقہ کے لیے یہ کہ جو ہے نا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسانیت سے اتنی محبت کرنے والا اور انسانیت کا درد رکھنے والا فرد ان کے پاس موجود ہے, اور انہوں نے اپنی ہمت سے, محنت سے, حالانکہ آپ اگر عام طور پر فیل کریں کہ آپ کسی بھی موبائل پر 50 روپے کا لوڈ کرا دیں, تو بعد میں اگر انہیں کہیں کہ جی ہمارا لوڈ غلط نمبر پر ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہیں, ہمیں اس کی کوئی جو ہے نا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, ہم نے اپنی جانب سے آپ کے جو آپ نے نمبر دیا اس پر لوڈ کر دیا. لیکن انہوں نے دیکھیں کہ 50,000 روپے کی جو بہت ہی زیادہ رقم ہے, وسیع رقم ہے, اور انہوں نے وہ اس ریکور کیے. تو میں کہتا ہوں اہلیان علاقہ کے لیے یہ جو ہے نا خوش نصیبی ہے کہ اتنے درد دل رکھنے والے انسان ان کے درمیان موجود ہے, اور ایسے لوگوں کی یہ قدر کریں. جی, آپ کے پاس جو رقم ہے وہ آپ کائنڈلی ہمیں جو آپ نے ریکور کیا ہے, تو یہ جی دیکھیں 50,000 روپے موجود ہیں, اور انہوں نے یہ جو رقم ہے یہ ریکور کر لیا ہے, اور آج یہ رقم جو جنہوں نے یہ ٹرانسفر کی تھی, ٹرانزیکشن کی تھی, ان کے کسٹمر ان تک پہنچا دی جائے گی. تو بہت شکریہ, اور ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کر رن کریں, اس طرح کسی کو بھی اپنی رقم نہ سینڈ کریں. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے سر؟ جی, یہ رقم کبھی بھی واپس نہ آتی اور میں اس کو کبھی بھی واپس کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا. اگر یہ کسٹمر میرے ساتھ تھوڑا سا بھی بیہیویئر غلط رکھتے یا کچھ مجھے تھوڑا سا بھی کوئی چیلنج کرتے یا اوپر نیچے بات کرتے, تو میں ان کی بات کبھی بھی نہیں سنتا, اور یہ اس ٹرانزیکشن کو میں جانے دیتا, اور میں اس چیز میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ جو ٹرانزیکشن میں کر دیتا ہوں اس کا پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں, پھر وہ کسٹمر ہی ذمہ دار ہے کہ وہ بالغ ہے, شادی شدہ ہے, اور وہ اپنے ذہن سے کر رہا ہے یہ سارا کام, اپنی مرضی سے کر رہا ہے. میں نے اس کو یہ میسیج گھر میں جا کے نہیں بھیجا کہ وہ گھر سے آئے اور میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر کے وہ ٹرانزیکشن کرے, وہ اپنے خود معاملات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن صرف اس وجہ سے یہ ٹرانزیکشن واپس آئی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ تھا, انہوں نے ایک دفعہ مجھے بڑی آنیسٹلی اور بڑی درد مندانہ طریقے سے کہا کہ کچھ اگر ہو سکتا ہے تو یہ عطاء الرحمن بھائی واپس کرا دیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ واپس ہوگی, لیکن آپ تسلی رکھیں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اوپر نیچے نہیں کہا. یہی چیز مجھے وہ تنگ کر رہی تھی دل میں کہ میں یہ ٹرانزیکشن واپس کراؤں. جی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ جو بیہیویئر تھا وہ بہت اچھا تھا, اس لیے میں نے پوری کوشش کی اور اس بات کو چیلنج سمجھا ہے کہ ان کی اس رقم کو واپس لانا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو, اور آپ بھی محتاط رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ایسے افراد کے جھانسے میں آنے سے بچ سکیں اور اپنی قیمتی جو رقم ہے اس سے محروم نہ ہوں. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری, حیرت انگیز کانٹینٹ یا کوئی ٹیلنٹڈ ویڈیو ہے تو آپ ہمیں بتائیں, انشاءاللہ ہم وزٹ کریں گے اور آپ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے. جی شکریہ.